بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے ایرانی انقلاب یا رجیم چینج کا فل پلان۔ جی ہاں، ایرانی انقلاب یا رجیم چینج کا فل پلان۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن پہلے ایران کے حالات سنگین طور پر خطرناک موڑ لے چکے تھے۔ پورے ملک میں احتجاج ہو رہے تھے اور لاکھوں لوگ سڑکوں پر تھے، جس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ایران میں مہنگائی کو ختم کیا جائے۔ خدا کی ذات کی قسم، لاکھوں لوگوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ایران میں مہنگائی کو ختم کیا جائے۔ جب یہ منظر امریکہ اور اسرائیل نے دیکھا تو انہیں یہ لگا کہ یہ اچھا موقع ہے ایران میں رجیم چینج لانے کا۔ انہوں نے اپنے ایجنٹ بھیجے، ان احتجاج کرنے والوں کے ساتھ ملا دی، جس کا مقصد تھا ایران میں انتشار پھیلانا، توڑ پھوڑ کرنا اور جگہوں کو آگ لگانا۔ ان ایجنٹوں نے وہی کام کیا اور ایران میں توڑ پھوڑ اور آگ لگانا شروع کی۔ انہوں نے پہلے دکانوں کو جلایا، پھر آفسوں کو جلایا، پھر مسجدوں کو جلایا، اس میں موجود قرآن مجید کو جلایا، پھر مقدس ہستیوں کی مزارات پر آئے، ان کی توہین کی، ان کو توڑ پھوڑ کیا اور انہیں آگ لگا دی۔ جب یہ منظر ایرانی حکومت نے دیکھا، جو پہلے صبر اور تحمل کا دامن نہ چھوڑے ہوئے تھی، وہ بھی اٹھ پڑی اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ایک ٹیلی ویژن پر آ کر اپنی قوم سے خطاب کیا اور اس خطاب میں یہ کہا کہ میری قوم، اگر آپ اسلام کو مانتی ہے تو میری بات سنیں، اگر آپ شریعت محمدی پر چلتے ہیں تو میری بات مانیے، اگر آپ اہل بیت کو مانتی ہے تو میری بات مانیے، اگر آپ فقہ ولایت کو مانتی ہے تو میری بات مانیے، اگر آپ مجھے اپنا سپریم لیڈر مانتے ہیں تو میری بات مانیے۔ میری بات مانیے کہ اس احتجاج میں چند انتشار پسند لوگوں کو ملایا گیا ہے اور پورے ملک میں توڑ پھوڑ، آگ لگائی جا رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ملک میں رجیم چینج کیا جائے اور تمہیں دوبارہ غلامی کی طرف دھکیلا جائے۔ ایرانی لوگوں سے میرا مطالبہ ہے کہ خدا کے واسطے ان انتشار پسند والے لوگوں سے دور ہو جائے اور اپنے ملک کو نقصان مت دیجیے۔ خدا کی ذات کی قسم، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا یہ خطاب نہیں تھا، بلکہ اپنی قوم کو ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا۔ یہ پیغام سننے کے بعد لاکھوں ایرانی لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے اور یہ گواہی تھی کہ ہم فقہ ولایت کو مانتے ہیں اور آیت اللہ علی خامنئی کو اپنا سپریم لیڈر مانتے ہیں۔ جب لاکھوں لوگ سڑکوں سے چلے گئے اور اپنے گھر چلے گئے تو ان میں چند لوگ بچ گئے جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ تھے اور ایران میں انتشار پھیلانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایران نے رات کو آپریشن کیا انہیں پکڑنے کے لیے اور انہیں واصل جہنم کرنے کے لیے۔ ایرانی آپریشن سکسیسفلی کامیاب ہوا اور لاکھوں لوگوں میں سے چند یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کو پکڑا گیا، کن کو جیلوں میں ڈالا گیا اور کن کو واصل جہنم کیا گیا۔ ایرانی حکومت نے یہ بتایا، یہ پیغام دیا کہ ہم آج بھی پرامن ہیں، کل بھی پرامن تھے اور کل بھی ہم آل نبی سے محبت کرتے تھے، آج بھی آل نبی کے غلاموں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جنگ اسلام کی جنگ ہے، ایران کی جنگ نہیں ہے۔ جب یہ منظر یہود و نصارہ نے دیکھا، امریکہ اور اسرائیل نے دیکھا کہ ہمارے پلان پہ تو پانی پھر گیا، ہمارا رجیم چینج تو ختم ہو گیا، اب ہم کیا کریں، تو اب وہ کھلم کھلا دھمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں۔ اور اب حالیہ رپورٹ کے مطابق یہ خبر آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر فوجی کارروائی کرے اور اپنی فوجیں اتارے اور جنگ کا آغاز کرے۔ اس وقت عالم کفر ایک ہو چکا ہے اور افسوس مسلمان ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں ہو رہے؟ کہ وہ آپسی جھگڑے میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا وجود خطرے میں آ پڑا ہے، ہم ختم ہونے پر آ پڑے ہیں، لیکن اب بھی یہ فرقہ واریت کی جنگوں سے دور نہیں ہو رہے۔ میں
پورے عالم اسلام کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے آپ پر اور دین اسلام پر رحم کرو، ورنہ تم اور دین اسلام کا وجود مکمل طور پر اس دھرتی سے ختم ہو جائے گا۔ یہ جنگ ایران کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ دین اسلام کی جنگ ہے، اسلام کے وجود کی جنگ ہے، یہ جنگ مسلمانوں کے وجود کی ہے۔ اگر اس وقت بھی مسلمان نہیں اٹھے اور اپنے فرقہ واری جھگڑوں سے نہ جان چھڑائی تو خدا کی ذات قسم مسلمانوں کا وجود مکمل طور پر اس دھرتی سے ختم ہو جائے گا اور دوبارہ شاید اس دھرتی پر مسلمان اور اسلام آ سکے۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان، والسلام عباد اللہ الصالحین۔